اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے قدم قدم پہ اس مبارک دن کے صدقے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کو صحت والی، تندرستی والی عمر خضر عطا فرمائے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ ٹاپک تھوڑا ہے تو کیلکولیشن کا، لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہت اہم ٹاپک ہے۔ کسی کے بیوقوف بنانے سے ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ بات تو سچ ہے۔ آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند دن قبل مجھے ایک دوست کی کال آئی، کہتا ہے کہ یار میں نے اپنے بچے کی ایج کم کروانی ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا یار کیوں کم کروانی ہے؟ اس نے کہا ابھی یہ 8 سال کا ہو گیا، 7 سال کا، تو ابھی یہ کلاس 1 میں ہے۔ میرا مقصد کسی اسکول، کسی آرگنائزیشن یا کسی اس کو ہٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ لوگوں کو آپ کا حق بتانا ہے۔ پرائیویٹ اسکول والے بندے کو کیسے لوٹتے ہیں، کیسے آپ کا معاشی نقصان کرتے ہیں، معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ کیسے آپ کے بچے کی عمروں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ابھی تو آپ لوگوں کو اس چیز کا فرق نہیں پتہ لگنا، لیکن جب وہ 18+ ہو جائیں گے، ان کے پاس پاکستان کا نیشنل ID کارڈ حاصل کر لیں گے اور نوکریوں کے لیے جب اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات بڑی محسوس ہونی ہے، اس بات کی آپ کو بڑی سمجھ آنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ وقت سے پہلے سمجھ لیں۔ بہت ہی کم وقت میں چھوٹا سا ولاگ، اور میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ آپ کا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے تو آپ اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اسکول والے؟ 3 کلاسز ایسی ہیں جن کا نہ تو کسی جگہ پہ کنسیپٹ ہے، نہ ہی وہ کلاسز کے جو سرٹیفکیٹس ہیں یا ریزلٹ کارڈ ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کا انسان کی پریکٹیکل لائف میں کوئی عمل دخل ہے۔ یہ صرف بیوقوف بنا کے آپ لوگوں سے لاکھوں روپے اینٹھ لیتے ہیں۔ اب ان کا پہلا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کاروائی ڈالنے کا؟ یہ ہاسپٹل سے بھی جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈاکو، ڈاکٹر اور اسکول، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈاکو آپ کو لوٹتا ہے گن پوائنٹ پہ، ڈاکٹر آپ کو لوٹتا ہے کینچی کے زور پہ، اور اسکول جو لوٹتا ہے آپ کو قلم کے زور پہ۔ آپ بچے کے ایڈمیشن کروانے جائیں گے، میری یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پہ مائیں، کیونکہ انہوں نے گھرداری کرنی ہوتی ہے، گھر چلانا ہوتا ہے، گھر کی وہ سمجھ لیں کہ وزیر خزانہ ہے، اور ساری جو کیلکولیشن ہے، حساب کتاب ہے، وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ جب آپ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو پلے گروپ میں آپ کے بچے کو بٹھاتے ہیں۔ 1 سال آپ کا بچہ پلے گروپ میں لگاتا ہے، 8,000 کم و بیش 8,000 سے لے کر 20,000 تک مختلف اسکولوں کی یہ ایڈمیشن فیس ہے۔ اس کے بعد 1,000 روپے سے لے کر، جو یعنی گاؤں گلی محلے کا جو اسکول ہوگا وہ 1,000 روپے لے لیتے ہیں، ورنہ 1,000 روپے سے لے کر 3,000 روپے تک پلے گروپ کی فی ہے۔ اگر آپ کا بچہ 1 سال میں پلے گروپ میں بیٹھتا ہے، آپ ایوریج 2,000 روپے فیس دیتے ہیں، تو 12 دونا 24,000 ہو گیا۔ 8,000 منیمم، ہم 10,000 اس کا ایڈمیشن لگا لیتے ہیں، 24 اور 10 34,000 ہو گیا۔ اس کے بعد پیپر فنڈ، برف فنڈ، آئس فنڈ، جنریٹر فنڈ، فلاں فنڈ، فلاں فنڈ، یعنی آپ کا بچہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا جو کیلکولیشن کا میٹر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس مد میں ایوریج دیکھی جائے تو 1 سال میں آپ 70 سے 75,000 روپے اسکول کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ پلے سے جب آتا ہے پری میں، پریپ بھی کہتے ہیں اس کو، سوری نرسری میں آتا ہے، پلے گروپ سے نرسری میں آتا ہے، نرسری میں پھر یہی کنڈیشن سے، پھر پریپ،
3 سال یعنی آپ کا بچہ 4 سال کی ایج میں آپ نے ایڈمیشن کروایا، 7 سال کی ایج میں اس نے جناب وہ نرسری کلیئر کی، 8ویں سال میں وہ کلاس 1 میں بیٹھا. ٹھیک ہے، 3 سال چلیں ایوریج لگا لیتے ہیں، وہی 25,000 والی، 25 50 75. اگر 3 سالوں کو آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 75,000 آپ فیس کی مد میں گئے. تقریباً کوئی 75,000 60,000 اس کا جو برف آئس فنڈ، جنریٹر فنڈ، فلاں فنڈ، ڈمکانا فنڈ، دی پیپر فنڈ، یہ چلے گئے. یونیفارم، شوز، اور اس کے علاوہ آپ جو اس کا سمجھ لیں کہ جو وہ آج کل تو خیر مینیو بھی دیتے ہیں وہ کہ بچہ اسکول میں یہ چیز لائے گا، کھائے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. یعنی ان کی ایک لائف جیے گا. بچہ ایک روبوٹک مشین بن جائے گا، جیسے وہ کہیں گے وہ بچہ ویسے ہی کرے گا. والدین بھی ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں وہ، اور بچہ بھی اسی لکیر کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے، منیمم جو ہے یہ 3 سالوں میں آپ بچے کے اوپر 1.5 سے 2 لاکھ روپے انویسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. اور یہ جو 3 سال کی ڈگریاں لے لیتا ہے بچہ، نرسری پری کی، نرسری کی، اور اس کے بعد جو پریپ کی، یہ جو پلے گروپ کی، یہ جو ڈگریاں لے لیتا ہے 3، یہ ڈگریاں کسی کھاتے کی نہیں ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں. اگر ہم اپنی لائف دیکھیں، میں آپ کے ساتھ اپنی لائف ایک ڈسکس کروں. میں محلے کے، گلی گاؤں کے ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھا. کلاس اول سٹارٹ ہوتی تھی، دوئم، سوئم، چہارم، پنجم، ششم، ہشتم، نہم، دہم. یعنی یہ ہم نے یہ سیکھا ہے. آج آپ بچے سے پوچھ لیں نا کہ اول کسے کہتے ہیں، دوئم کسے کہتے ہیں، سوئم کسے کہتے ہیں، پھر میری ہینڈ رائٹنگ چیک کریں. میں کوئی کسی پرنٹر سے نہیں سیکھا، کسی آرٹسٹ یا مصور سے نہیں سیکھا. اسکول کے اندر میں نے تختیاں لکھی ہیں. املا کروا لیں بچوں کو. آج آپ اگر کہیں کہ قرآن مجید کا یار یہ الحمدللہ رب العالمین تو پڑھ کے سنو، بچے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہ ان چیزوں سے ہم نے ان کو دور رکھا ہوا ہے. اسکول میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. میرا مقصد ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیشن کو ہٹ کرنا نہیں ہے، تعلیم کو ہٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس دینا ہے، ایک بتانا ہے کہ یہ جو 3 سال میں آپ سے 1.5 سے 2 لاکھ روپے اسکول والے لے لیتے ہیں، یہ ناجائز لیتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، میٹر چل رہا ہوتا ہے. یہ تو وابڈا سے بھی اوپر ہو گئے ماشاءاللہ. گرمیوں کی چھٹیوں میں میٹر چل رہا ہے، سردیوں کی چھٹیوں میں میٹر چل رہا ہے. چھٹیاں کوئی بھی ہوں گی، میٹر چل رہا ہے. رعایت کوئی بھی نہیں ہے، کسی قسم کی نہیں ہے. لیکن میں والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے دماغ کی آنکھ کھولے. اپنے بچوں کے یہ 3 سال ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہوتے ہیں. یہ 3 سال یہ ضائع نہ کریں. اگر آپ کا بچہ 4 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں کلاس 1 میں بیٹھتا ہے تو میٹرک وہ کب کرے گا؟ 14 سے 15 سال کی ایج میں. ایف اے اس کی 16 سے 17 سال کی ایج میں. گریجویشن اس کی جو ہے 18 سے 19 سال کی ایج میں. ادھر سے اس کی گریجویشن ہونی ہے، ادھر سے اگر بی ایس آپ کرواتے ہیں تو 21-22 سال میں، سمپل گریجویشن کرواتے ہیں تو 20 سال میں. 24 سال جو ہے وہ آئیڈیل لائف ہے بچے کی جو ہے اپلائی کرنے کی اچھے ڈپارٹمنٹس میں. جیسے آرمی ہو گیا، 17 سے 23.5 سال تک وہ لیتے ہیں. ویسے 17 سے 21 سال ہے. ڈیفینس فورسز جتنی بھی ہیں 17 سے 17.5 سے 21 سال، اور 17.5 سے جو ہے وہ 23 سال. اب آپ کا بچہ اگر ایسے کیلکولیشن کریں، یعنی 4 سال کی عمر میں وہ بیٹھا پلے گروپ میں، ٹھیک ہے، 7 سال کی عمر میں 8ویں سال اس نے 1 سٹارٹ کیا، اور آگے آپ جو ہے نا اس میں 10 سال ایڈ کریں تو یعنی 17-18 سال کی عمر میں آپ کے بچے نے کیا کرنا ہے؟ میٹرک کرنا ہے. اور وہ میٹرک کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کی ایج نکل گئی، جب سمجھ آتی ہے پھر ہم لوگ اس وقت اپنا سائیکل جو ہے وہ پیچھے کی طرف دوڑاتے ہیں کہ بچوں کی عمر کم ہو جائے اور ہمارے بچوں کو روزگار مل جائے. خدا کے لیے ایسے پروپیگنڈے سے بچے.
بچوں کو ان سکول میں بھیجیں یا سکول والوں سے بات کریں. آج کل تو خیر ماشاءاللہ گھر میں کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے نا. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری والدہ والد صاحب ان پڑھ تھے اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں اس قابل کیا، اس قدر انہوں نے ہماری تربیت کی کہ آج الحمدللہ ہم اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں. ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نہ بھی بیٹھے ہوتے پھر بھی دعائیں کرتے ہیں کیونکہ والدین ہیں. لیکن خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اور یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، کیلکولیشن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنے بچوں کی عمریں ضائع کریں. عمر جو ہے اس وقت سب سے اہم ہے. اب جیسے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں کریٹیکل، دیکھ لیں جن کی ایج جو ہے وہ سمجھ لیں کہ عمر کے آخری حصے میں تھے، اب وہ اس کے بعد کہیں پہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنا پیسہ بھی بچائیں، بچوں کی عمریں بھی بچائیں اور ان کی تعلیم بھی بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.